ایک آدمی ہے، سر پہ ٹوپی، 5 وقت کا نمازی، جمعے کی نماز میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ محلے میں لوگ اسے مولانا صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ وہی آدمی ٹی وی پہ بیٹھ کر فتویٰ دیتا ہے کہ عورت کا گھر سے نکلنا فتنہ ہے، کہ موجودہ تہذیب نے بچوں کو بگاڑ دیا ہے۔ اب ذرا یہ سنیں، فیصل آباد کے تاندی والا میں ایک باپ اپنے ہی مدرسے کے استاد کو، مولانا صاحب کو، اپنے 12 سال کے بیٹے کے ساتھ کیا کرتا دیکھتا ہے کہ وہ رو رو کر دعائیاں دے رہا ہوتا ہے۔ ٹاپک اتنا سنگین ہے کہ اس کی تفصیلات بتانا ضروری نہیں، صرف اتنا کافی ہے۔ یہ 2024 کا رجسٹرڈ کیس ہے، اور جو دوسرا مولانا اس کیس میں یعنی درمیان میں آیا، وہ انصاف دلانے نہیں بلکہ صلح کروانے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ ہے منافقت کا، ان لوگوں کی منافقت کا جو دین کی آڑ میں ایسے گھٹیا فعل انجام دے رہے ہیں کہ جسے سن کے قوم لوط بھی شرما جائے۔ اور پاکستان میں یہ منافقت صرف چند بری جگہوں تک محدود نہیں، یہ ہمارے اپنے گھروں، اپنے مدرسوں، اپنے محلوں کے اندر بیٹھی ہے۔ چلیے پہلے فیکٹس پہ آتے ہیں۔ جب تک ہم نمبرز نہیں دیکھیں گے ہم صرف ایموشنل باتیں ہی کر رہے ہوں گے۔ ساحل پاکستان کا سب سے پرانا چائلڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن جو 1996 سے کام کر رہا ہے، ان کی 2025 کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3630 چائلڈ سیکس ابیوز کیس رپورٹ ہوئے، مطلب روز 9 سے زیادہ بچے۔ اور جو چیز سب سے زیادہ چونکاتی ہے یہ کہ وزیرستان یا کسی دور دور کے علاقے کی کہانی نہیں بلکہ پنجاب پاکستان کا سب سے سیولائزڈ، سب سے ڈیولپڈ سمجھا جانے والا پروونس، 73% کیس یہاں سے آتے ہیں۔ سندھ سے 21%، خیبر پختونخوا صرف 4%، بلوچستان اور باقی علاقے ملا کے 2%۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ یہ سب تو بس کچھ خاص قبائل، کچھ خاص علاقوں کا مسئلہ ہے، تو آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک سسٹم کا مسئلہ ہے، کسی ایک ٹرائب، ایک ایریا، ایک گروپ کا نہیں۔ اور اس میں سے زیادہ تر ابیوزر وہ لوگ ہیں جو بچوں کو جانتے ہیں، بچے جنہیں جانتے ہیں، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، استاد، محلے کے عزت دار، محلہ یا وہ بندہ جس کے ساتھ بچے فیملیئر ہے، یعنی ابیوزر کوئی اجنبی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس حصے پہ جو سب سے زیادہ درد دیتا ہے۔ وی او اے کی رپورٹ میں پاکستان کا ایک ایکٹیویٹیز بلوچ صاحب کا کہنا ہے، کچھ محلہ لمبی داڑھی رکھتے ہیں، تقوی کا لباس پہنتے ہیں، صرف اس لیے کہ بند دروازوں کے پیچھے وہ درندگی کر سکے، جبکہ کھلے عام وہ ان لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، جو لبرل ہیں، جو ماڈرن ہیں۔ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی کی تصویر ہے۔ قصور اسکینڈل یاد ہے؟ 2006 سے 2014 تک حسین خان والا ولیج میں 2080 سے زیادہ بچوں کا استعمال ہوا، ویڈیوز بنائی گئی، بلیک میل کیا گیا، پیرنٹس سے پیسے مانگے گئے۔ جب یہ بات کھلی تو 50 پاکستانی علماء اور اسکالرز نے ان مجرموں کے لیے موت کی سزا کا فتویٰ دیا۔ ٹھیک بات ہے، لیکن سوال یہ ہے جب سسٹم خود فیل ہوتا ہے، جب پولیس اور سیاسی لوگ بچاؤ کرتے ہیں تو فتویٰ کافی ہے؟ 2024 میں راولپنڈی کے نالا مسلمانہ میں ایک سیمینار کے مولانا نے رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشان بنایا اور فلمایا بھی، اور بچوں کو دھمکی دی کہ خاموش رہا جائے ورنہ انجام برا ہوگا۔ یہاں آئرنی دیکھیے، وہی لوگ جو ٹی وی پہ بحث کرتے ہیں کہ عورت کا پردہ ضروری ہے، عورت گھر میں رہے، فحاشی سوسائٹی بگاڑ رہی ہے، ان کے اپنے مدرسے، ان کے اپنے گھر وہ جگہیں ہیں جہاں بچوں سے سب سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے، جسمانی زیادتی کی جاتی ہے، اور لیکچر ہی دیتے ہیں عورتوں کے صرف پردے پر، وہ خود اپنے گھر کے پردے کے پیچھے ایسی درندگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے، خالص دو رنگی منافقت۔ اب سب سے تکلیف دینے والا حصہ، جب کیس رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وی او پی ایم یعنی وائس آف پاکستان مائنورٹی کی 2025 رپورٹ دیکھیں۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں 45 پولیس اسٹیشنز پہ 663 چائلڈ سیکشل ابیوز کیس رجسٹر ہوئے، 989 سسپیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور ان میں سے سنیے گا آپ ذرا، ایک بھی کنوکشن نہیں ہوئی، ایک بھی نہیں۔ نیشنل لیول پہ کنوکشن ریٹ صرف 5% سے 10% ہے، مطلب 90% سے زیادہ کیسز میں مجرم آزاد گھومتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے تاندے والا کیس میں ہوا، مولانا صاحب کے ساتھ صلح کروا دی گئی، باپ کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے نام پہ معاف کر دو۔ حالانکہ 2019 میں پاکستان کے سپریم کورٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کرائم کیس میں صلح یا آربیٹریشن لیگلی انویلڈ ہے، لیکن زمین پہ یہ پریکٹس آج بھی چل رہی ہے۔ وٹنس کو دبایا جاتا ہے، پاورفل لوگ اپنے تعلقات یوز کرتے ہیں، اور فیملی جو آلریڈی ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ کیس واپس لے لو، عزت کا سوال ہے۔ عزت کس کی؟ مجرم کی یا بچے کی؟ یہاں ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ شاید بھول گئے ہیں کہ اسلام خود اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ الاسراء میں بچوں کی حفاظت کا ذکر ہے، حدیث میں امانت کی خیانت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور ایک استاد، ایک مرشد، ایک بڑا جب اپنے نیچے آنے والے کمزور کی حفاظت کا ذمہ دار ہے تو وہ امانت ہے، اس امانت کو توڑنا چاہے وہ مدرسہ ہو، گھر ہو یا محلہ، اسلام کی نظر میں خیانت ہے، سب سے بڑی خیانت۔ اسلام نے صلح کو صرف ان معاملوں میں جائز رکھا ہے جہاں حق صرف دو لوگوں کے درمیان ہو، جنہیں پرائیویٹ معافی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ انصاف دلائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو امپورٹنٹ لگی ہو تو ضرور شیئر کریں، خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کو مدرسہ، ٹیوشنز یا کسی بھی ٹرسٹڈ فگر کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اویئرنیس ہی سب سے پہلا قدم ہے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔